اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار آج رمضان کے متعلق بعض فقہی مسائل بیان کرے گا۔ فقہی مسائل کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت کے جو مسائل نص قرآنی یا سنت نبوی پر مبنی ہیں اور انہیں تواتر عملی کی حیثیت حاصل ہے وہ دائمی ہیں۔ باقی مسائل ائمہ دین اور فقہائے اسلام کے اجتہاد پر مبنی ہیں۔ ایسے اجتہادی مسائل میں مقررہ ضابطہ کے تحت سلسلہ کے اہل الرائے علماء کے مشورے اور خلیفہ وقت کی منظوری سے تبدیلی ہو سکتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے خلفاء میں اور آئندہ بھی انشاءاللہ خلفاء آتے رہیں گے، ہر ایک کا ایک دور رکھا ہوا ہے اور ہر دور کے مطابق خود رہنمائی فرماتا ہے، اور جو موجودہ وقت کے تقاضے ہیں اس کے مطابق خلیفہ وقت رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے وہ دور جب ختم ہو جائے اور جب نئے خلیفہ کا انتخاب ہو جائے اور نئے خلیفہ کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرمائے تو پھر اس کے مطابق ہی چلنا ہوگا، جس طرح وہ رہنمائی کرے، نہ کہ پرانی کتابیں شائع کرنے سے۔ ٹھیک ہے، بعض تاریخی چیزیں بھی ان میں مل جاتی ہیں اور بعض علمی باتیں بھی مل جاتی ہیں، وہ شائع ہونی چاہیے، لیکن عمل کے لیے ضروری ہے کہ خلیفہ وقت کی بات کو سنو اور اس پر عمل کرو۔ رمضان کے روزے ہر بالغ عاقل تندرست مقیم مسلمان پر فرض ہیں۔ عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کی کیا عمر ہونی چاہیے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کئی ہیں جو چھوٹے بچوں سے بھی روزے رکھواتے ہیں، حالانکہ ہر ایک فرض اور حکم کے لیے الگ الگ حدیں ہیں اور الگ الگ وقت ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک بعض احکام کا زمانہ 4 سال کی عمر سے شروع ہو جاتا ہے اور بعض احکام ایسے ہیں جن کا زمانہ 7 سال سے 12 سال تک، اور بعض ایسے ہیں جن کا زمانہ 15 سے 18 سال تک کی عمر کے بچے پر عائد ہوتا ہے، اور یہی بلوغت کی حد ہے۔ 15 سال کی عمر سے روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور 18 سال کی عمر میں روزے فرض سمجھنے چاہیے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں بھی روزے رکھنے کا شوق ہوتا تھا، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں روزہ رکھنے نہیں دیتے تھے، اور بجائے اس کے کہ ہمیں روزہ رکھنے کے متعلق کسی قسم کی تحریک کریں، پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم پر روب ڈالیں۔ پھر رمضان کے متعلق ایک بات آتی ہے کہ رمضان کا آغاز کب ہونا چاہیے اور کس طرح ہونا چاہیے، اور اس کا اختتام کس طرح ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ رمضان کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ، یعنی کہ چاند جب آپ کو آنکھ سے نظر آ جائے تو اس ٹائم روزہ جو ہے رمضان کا آغاز کیا کرو، اور اختتام کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جب نظر آ جائے چاند، رمضان کا چاند جو آخر میں نظر آتا ہے وہ نظر آ جائے تو پھر جو ہے رمضان کا اختتام کیا کرو۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ایک تو یہ کہ چاند کی پیدائش، اور ایک یہ ہے کہ چاند آپ کو آپ کی ظاہری آنکھ سے نظر آئے۔ چاند کی پیدائش اور ظاہری آنکھ سے نظر آنا، ان میں تقریباً 24 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ جس دن چاند کی پیدائش ہوئی ہے اس سے اگلے دن روزے نہیں رکھ سکتے، یعنی کہ رمضان کا آغاز نہیں ہوگا، بلکہ جس دن آپ ظاہری آنکھ سے چاند کو دیکھ سکتے ہوں اس سے اگلے دن سے پھر رمضان کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ
بات یاد رکھنی چاہیے کہ چاند کی پیدائش اور چاند کا ظاہری آنکھ سے دیکھنا یہ دو مختلف مواقع ہیں تاکہ غلطی نہ لگے۔ پھر رمضان کے روزوں کے متعلق یہ بات ہے کہ اس کی کوئی نیت کرنی چاہیے کہ نہیں۔ نیت کا تعلق کسی لفظ یا فکرے سے نہیں ہوتا، الفاظ یا فکروں سے نہیں ہوتا، بلکہ نیت کا جو تعلق ہے وہ دل کی کیفیت سے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے متعلق کہ جو شخص صبح سے پہلے روزہ کی نیت نہ کرے اس کا کوئی روزہ نہیں۔ بس آپ نے دل میں یہ خیال کرنا ہے اور دل میں اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں نے آج یا میں نے کل صبح روزہ رکھنا ہے، تو یہ آپ کی روزے کی نیت ہو جائے گی۔ اس کے لیے کوئی معین الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک مسئلہ اکثر آتا ہے کہ بیمار اور مسافر کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ الْأُخَرِ، کہ تم میں سے جو شخص مریض ہو یا مسافر ہو تو اسے اور دنوں میں یہ تعداد پوری کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا ہجوم دیکھا، آپ نے اپنے ساتھیوں کا ہجوم دیکھا جس میں سے ایک شخص پر سایہ کیا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب پوچھا تو عرض کی گئی کہ روزہ دار کو سایہ کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جلال سے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود مسافر کا روزہ کھلوا دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی آپ کی خدمت میں ایک سفر سے حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو امیہ کھانے کا انتظار کرو۔ میں نے کہا حضور میں تو روزے سے ہوں۔ آپ نے عذرائے محبت فرمایا ادھر میرے قریب آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ مسافر کو اللہ تعالیٰ نے روزے سے رخصت دی ہے اور آدھی نماز بھی اسے معاف کی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف کی رخصتوں پر عمل کرنا بھی تقویٰ ہے۔ خدا تعالیٰ نے مسافر اور بیمار کو دوسرے وقت رکھنے کی اجازت اور رخصت دی ہے، اس لیے اس حکم پر بھی تو عمل کرنا چاہیے۔ میں نے پڑھا ہے کہ اکثر اکابر اس طرف گئے ہیں کہ اگر کوئی حالت سفر یا بیماری میں روزہ رکھتا ہے تو یہ معصیت ہے، یعنی گناہ ہے، کیونکہ غرض تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے نہ اپنی مرضی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا فرما برداری میں ہے۔ جو حکم وہ دے اس کی اطاعت کی جاوے اور اپنی طرف سے اس پر حاشیہ نہ چڑھایا جاوے۔ اس نے تو یہی حکم دیا ہے من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اس میں کوئی قید اور نہیں لگائی کہ ایسا سفر ہو یا ایسی بیماری ہو۔ میں سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھتا اور ایسا ہی بیماری کی حالت میں۔ پھر بعض ایسے ہوتے ہیں جو دائمی مریض ہوتے ہیں، مثلا شوگر وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو، یا بلڈ پریشر کافی ہائی یا لو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ روزہ نہ رکھتے ہوں۔ تو ایسے احباب کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک تو اپنے ڈاکٹر سے پتہ کریں کہ کیا ان کا ڈاکٹر اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ روزہ رکھیں۔ پھر بعض ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے دوائیاں کھانی ہوتی ہیں، تو دوا کا دورانیہ بھی اگر زیادہ لمبا ہو جائے تو پھر بھی ان کے لیے نقصان ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انسان اپنا خود جائزہ لے کہ اگر تو وہ بیمار کی کیٹیگری میں آتا ہے تو پھر اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر وہ بیمار کی کیٹیگری میں نہیں آتا
اور ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ وہ روزہ رکھ لے تو پھر اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ ایسا ہی بعض ایسے مسافر ہوتے ہیں جن کا کام ہی ٹرانسپورٹ کا ہے، تو وہ تو مسافر کی کیٹیگری میں نہیں آتے، اور یہ کہ انہوں نے ان کا وہ سفر نہیں ہے، وہ ان کا کام ہے، تو وہ جو ہے روزہ رکھیں گے اس دوران ہی۔ پھر بعض طالب علم ہوتے ہیں جو امتحانات سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو اس بارے میں حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایسے طلباء جو امتحانات کے دنوں میں ان کو روزے نہیں رکھنے چاہیے، تو بعد میں جو ہے وہ پورے کر لیں۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ حائضہ، حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین جو ہیں وہ روزہ رکھیں یا نہیں۔ حائضہ عورتیں جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گی اپنے مخصوص ایام میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم حیض کے باعث روزے چھوڑتی تھیں تو ہمیں بعد میں وہ روزے پورے کرنے کا ارشاد ہوتا تھا۔ تو یہ تو ایک واضح بات ہوئی۔ اس کے علاوہ جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں اور جو حاملہ خواتین ہیں، ان کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف کر دی اور حاملہ اور دودھ پلانے والے عورتوں کو روزے سے رخصت دے دی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ ہے کہ روزے میں، رمضان کے روزوں میں سحری اور افطاری کرنی چاہیے۔ سحری کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ اے مسلمانوں سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ تو اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصیر العزیز فرماتے ہیں کہ بعض لوگ سحری نہیں کھاتے، عادتاً نہیں کھاتے یا اپنی بڑائی جتانے کے لیے نہیں کھاتے، اور 8 پہرے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے حدیث میں حکم آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ تو پھر سحری اور فجر کی نماز کے دوران وقفہ کتنا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھائی اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو اس پر کسی نے حضرت انس سے پوچھا، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے زید بن ثابت سے پوچھا کہ کتنا وقفہ ہوتا تھا، تو زید بن ثابت نے جواب دیا کہ قریباً 50 آیات پڑھنے کے برابر کا وقفہ ہوتا تھا۔ یہ بخاری کتاب الصوم کی حدیث ہے۔ تو اگر ہم آج کا دور دیکھیں، گھڑیاں ہمارے پاس ہیں، تو تقریباً 20 منٹ، 15 سے 20 منٹ دونوں سحری ختم کر کے پھر فجر کی نماز کا پڑھنے کا جو ٹائم ہے وہ 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بعض کا اگر 2-3 منٹ اوپر بھی ہو جائیں جو سحری ختم کرنے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے کیلنڈروں پہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے منہ میں نوالا ہے یا ہاتھ میں پیالہ پکڑا ہوا ہے اور کھا رہے ہیں، تو انسان تسلی سے وہ کھا کر پھر جو ہے وہ سحری اپنی ختم کرے۔ اور افطار کے متعلق بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کرنے میں جلدی کیا کرو۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ جو مقررہ وقت ہے اس سے پہلے افطار کر لے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی مقررہ وقت ہو اس پر فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 2-3 منٹ اوپر گزر جائیں تاکہ یہ کہ زیادہ ثواب لینے کی خاطر، تو وہ ثواب نہیں ہوگا،
بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس لیے افطار جو ہے، جو ٹائم لکھا ہے کیلنڈر پہ یا جو غروب آفتاب کا ٹائم ہے، اسی وقت انسان کو افطار کرنا چاہیے، اس سے نہ پہلے کرے نہ اس سے بعد میں کرے۔ پھر روزے کے دوران انسان بعض کا بھول کر کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، تو اس بارے میں فرمایا، موجودہ حضور نے فرمایا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے، وہ اپنے روزے کو پورا کرے، اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے، یہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس کو پورا کرے۔ تو یہ بھی ایک بات ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ بھول، کیونکہ انسان بعض کا بھول جاتا ہے تو اس کو روزہ جو ہے اپنا وہ مکمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد افطار، روزہ افطار جو ہے وہ کروانا بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ افطار کرائے اسے روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا، لیکن اس سے روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، کورونا کی جو لاک ڈاؤن کی ریسٹرکشنز وغیرہ جو ہیں، احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان یہ کر سکتا ہے کہ افطاری بنا کر کسی کے گھر بھیج دے، ہمسایوں میں یا جو قریبی رشتہ دار ہیں تو ان کو بھیج دے، تو افطار کرانا جو ہے وہ برکت کا باعث ہے۔ پھر اب میں وہ امور بتاؤں گا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی روزے دار کو بے اختیار کیا آ جائے، یعنی اس کو الٹی آ جائے بے اختیار، تو اس پر روزے کی قضا نہیں، لیکن جو روزہ دار جان بوجھ کر کیا کرتا ہے تو وہ روزہ قضا کرے۔ جان بوجھ کر الٹی کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹیکا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر کھانا کھائے اگر یا پیے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے بعض ملکوں میں ویکسینیشنز کافی تیزی سے لگائی جا رہی ہیں، تو ہر انسان کو پتہ چل جاتا ہے 5-6 دن، ہفتہ پہلے کہ اس کی کس دن باری ہے۔ تو اگر جس دن آپ کی باری ہو اور ویکسینیشن لگوانے کی، تو اس دن آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصیح العزیز کا یہ واضح ارشاد موصول ہوا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسینیشن والے دن، جس دن آپ کو ویکسینیشن لگنی ہے، اس دن آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ تو آپ نے اس کا فدیہ ادا کرنا ہے اور پھر اس کو بعد میں کسی اور ٹائم پورا کرنا ہے۔ ساتھ ہی میں وہ امور بھی بتا دوں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ روزے کے دوران برش کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ، تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگر احتلام ہو جاتا ہے تو انسان غسل کر لے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ پورا کرے۔ اگر بھول کر کھا پی لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ چند امور تھے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، میں نے بیان کیے۔ ساتھ ہی اگر رمضان کے روزے یا کوئی ایک روزہ اگر کسی سے چھوٹ جاتا ہے، جاگ نہیں آئی اس کو، یا وہ بیمار ہو گیا، یا اس نے سفر کرنا تھا، تو پھر اس کا طریق یہ ہے کہ اس کا پھر فدیہ ادا کیا جاتا ہے۔ یہاں فرانس میں 5 یورو فی روزہ جو ہے وہ ہے مقرر ہے، تو اگر آپ کو استطاعت ہے اسے زیادہ دینے کی تو آپ بالکل ادا کر سکتے ہیں۔ اور جتنے روزے چھوٹیں گے 5 سے اس کو
ملٹیپلائی کر لیا جائے تو پھر جتنی رقم بنے گی وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنی ہوگی تاکہ جو غرباء تک وہ جو رقم ہے وہ پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ فطرانہ اور عید فنڈ بھی ہے۔ یہاں فرانس میں عید فنڈ 5 یورو ہے، اور فطرانہ جو ہے جس کو صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں 3.5 یورو فی کس ہے۔ اور یہ تمام جتنے بھی فدیہ، فطرانہ یا عید فنڈ ہیں یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے ہوتے ہیں تاکہ غرباء تک رقم جو ہے وہ پہنچائی جا سکیں۔ عید رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ایک نفلی عبادت ہے۔ اعتکاف کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف مسجد سے باہر اعتکاف ہو سکتا ہے مگر مسجد والا ثواب نہیں مل سکتا، اور خلیفۃ مسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصیر العزیز کا بھی یہی موقف ہے۔ اعتکاف ایک نفلی عبادت ہے جو کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسجد کے اندر بیٹھ کے کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسجد میں ہی اعتکاف کیا، اور مسنون اعتکاف جو ہے وہ آخری 10 دنوں میں مسجد میں ہوتا ہے، اور بعض احادیث ملتی ہیں 3 اور 7 دنوں کی بھی، لیکن جو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 10 دن ہی ہے اور مسجد میں۔ اب معتکف جو ہے اس کے لیے روزہ رکھنا لازمی ہے کہ اعتکاف کے دنوں میں 10 دن اس نے روزہ رکھنا ہے۔ خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، لیکن اگر ان کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو پھر ان کو اٹھنا پڑے گا۔ اور اعتکاف کے دوران باہر جانے کی اجازت اس لحاظ سے ہے کہ آپ آج کل تو مسجدوں کے اندر ہی باتھ روم اور واش روم اور نہانے کی جگہ ہیں، تو اس لحاظ سے تو انسان کو باہر جانے کی اتنی کوئی اشد مجبوری نہیں ہے باتھ روم وغیرہ جانے کے لیے، لیکن کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں آپ کو، لیکن یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے سیدھا جانا ہے، عیادت کر کے پھر آپ نے واپس آ جانا ہے۔ پھر آخر میں عید کے نماز کے بارے میں میں بتاتا چلوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصیر العزیز نے عید الفطر کی تکبیرات کے بارے میں یہ فرمایا کہ عید الفطر کے موقع پر بھی تکبیرات کہنی چاہیے، کیونکہ یہ امر احادیث سے ثابت ہے، اور صحیح ہے کہ عید والے دن صبح سے لے کر عید کی نماز تک تکبیرات پڑھی جاتی تھیں۔ اس لیے عید کے بارے میں پھر یہ بھی ہے کہ انسان جب عید کی نماز پڑھنے آتا ہے تو ایک راستے سے آئے، اور واپس جب جاتا ہے تو دوسرے راستے سے آئے، اور پھر عید کی نماز سے پہلے انسان تکبیرات پڑھتا ہے۔ عید الفطر کی نماز پر آنے سے پہلے انسان کو کچھ کھا پی کر آنا لازمی ہے تاکہ ایک وہ فرق ہو کہ روزہ نہیں رکھا، اور عید والے دن روزہ رکھنا جو ہے وہ منع ہے۔ آخر پر خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان کو ہمارے لیے ایک بہت بابرکت والا رمضان بنائے، اور کما حقہ ہمیں رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔